مختلف قومی امور اور قومی سلامتی اور عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں، اس میں خصوصی طور پہ چونکہ ایک گلوبل وائرس جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور وزیر اعظم پاکستان قوم کو اس بین الاقوامی وبا کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے، اور آج ان کا جو خطاب ہے اس کے چیدہ جو نکات ہیں وہ انہوں نے کیبنٹ سے شیئر کیے، اور جو اوورآل کیبنٹ کو کرونا کی اب تک کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، اور وہ تمام ضروری اقدامات جو ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے انڈر دی امبریلا آف ہیلتھ منسٹری اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز اس کے ممبر ہوتے ہوئے ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد ایک حکومتی حکمت عملی نچلی سطح پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور چونکہ جو فوکل پرسن اس پہ بنائے گئے ہیں وہ میڈیا کو ہر روز اس وائرس کی تباہ کاریاں دنیا بھر میں جو چیلنجز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر اس سے احتیاط، بچاؤ، حفاظتی تدابیر اور سب سے اہم ہمارے ملک کی قومی معیشت پہ اس وائرس کے ذریعے کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی آج کیبنٹ میں تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اوورآل آج کیبنٹ میں ایک ایسا بجٹری ڈاکومنٹ جو پالیسی پیپر کے طور پہ پیش ہوا، اس پہ تمام کیبنٹ کے اراکین نے بحث کرتے ہوئے اس بجٹ سٹریٹجی پیپر کو پاکستان کی اکانومی کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا، اور اس منظور شدہ بجٹ سٹریٹجی پیپر جو ہے اس کے مطابق جو ترجیحات طے کی گئی ہیں اس میں معاشی استحکام، مہنگائی پر کنٹرول، IMF کے ساتھ طے شدہ معاملات کے تحت اہداف کا حصول، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، قرضوں میں کمی لانا، ریونیو میں اضافہ اور اخراجات پر کنٹرول کرنا، معاشرے کے کمزور طبقوں کا تحفظ یقینی بنانا، قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے مؤثر اقدامات پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا، اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق عوام کے فلاح و بہبود کے جتنے بھی منصوبے ہیں اس کو اداروں کی اصلاحات کے ساتھ جوڑتے ہوئے نچلی سطح پہ عوام کی مشکلات کے تدارک
اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے لائے عمل پہ عمل کرنا اور اسے آگے بڑھانا۔ جو بجٹ سٹریٹجی پیپر ہے اس پہ آج ہمارے مشیر خزانہ صاحب نے بریفنگ دیتے ہوئے کیبنٹ کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں 8 ماہ کے اندر مشکل ترین حالات کے باوجود تاریخی اہداف جو ہیں وہ ہم نے سیٹ جو کیے، اس پہ جو پیش رفت ہوئی، اس کی پاکستان کی مالیاتی جو سسٹم ہے اس میں نظیر نہیں ملتی۔ اس کے اندر اسٹریٹجی پیپر میں شرح نمو، مہنگائی، ریونیو، بجٹ خسارے اور ملکی قرضوں اور جی ڈی پی کے حوالے سے موجودہ سال کی صورتحال اور آئندہ مالی سال کے تہمینوں پر بریفنگ دی گئی۔ کیبنٹ کو بتایا گیا کہ ڈیفنس سیکیورٹی، احساس، سماجی تحفظ، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، ہاؤسنگ اور نیا پاکستان کے تحت مختلف اقدامات جو فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ، ہائر ایجوکیشن اور ٹورزم جیسے منصوبے شامل ہیں، وہ اس حکومت نے ان منصوبوں پہ کثیر اماؤنٹ جو ایلوکیٹ کی تھی اس کی سپینڈنگ کا جائزہ لیا گیا، اور جون 30 تک ایلوکیٹڈ فنڈ کو جس مقصد کے لیے ان کو ٹارگٹ کر کے وہ منصوبے جو پلان کر کے اپروو کیے گئے اس کو وار فوٹنگ پہ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اور مشیر خزانہ کو وزیر اعظم نے ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد دی، اور مشیر خزانہ نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے 5000 ارب روپے ملکی قرضے کی مد میں واپس کیے۔ پرائمری بیلنس یعنی آمدنی اور اخراجات میں جو فرق ہے اس کو بہتر کیا، وزارتوں کو مالی طور پہ بااختیار بنایا، اور ریونیو کے اندر 17% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 700 جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں 250 ارب روپے جو ہیں وہ جو مجموعی طور پر 9.5 ارب روپے بنتے ہیں وہ مختص کیے گئے، اور 950 ارب روپے جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئے۔ اسی طرح آپ کا سماجی تحفظ کے پروگرام کے لیے 2.25 ارب روپے، اور ماضی کی حکومتوں کی جو بدقسمتی سے پور گورننس اور بیڈ پالیسیز جو تھی اس کی وجہ سے جو لوڈ آیا اس حکومت پہ، جو گیس اور بجلی کے سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، ان کو رائٹ آف کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پروگرام جو ہے وہ وضع کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کے لیے صنعتوں کو بجلی اور گیس کی مد میں جو مراعات دی گئی ہیں اس پہ پرائم منسٹر نے نہ صرف حوصلہ افزا ان کو قرار دیتے ہوئے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک کلیدی عمل قرار دیا۔ کیبنٹ کو آج دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ توانائی کے شعبے میں جو اس حکومت کی اب تک کی کارکردگی ہے اس پہ تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور بتایا گیا کہ موجودہ حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں توانائی کی پیداوار اور ترسیل اور تقسیم کے تمام شعبوں میں بہتری آئی ہے، اور
वज़ीर आज़म की दिन रात की जो कोशिशें और काविशें हैं वो रंग लाई हैं, लेकिन मज़ीद इस शोबे में वार फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारी पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अंदर जो गैप्स हैं, क्योंकि पावर जनरेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं, कोई भी मुआहदा इस हुकूमत के दौर में नहीं हुआ। साबका हुकूमतों के महंगे मुआहदों की कीमत महंगे टैरिफ की शक्ल में आवाम को भुगतनी पड़ रही है, और एक ऐसी सुरंग में आवाम को उन मुआहदों के ज़रिए धकेल दिया गया है जिससे निकालने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुतलका मिनिस्ट्री को हदायत जारी की हैं कि दुनिया भर में जब इस तरह की सूरत हाल आती है, रिसेशन आते हैं, दुनिया में मसाइल आते हैं, तो फिर रीनिगोशिएशन होती है। तो आज जब हमारे इकनॉमिक फ्रंट पे मेन चैलेंज जो है वो सर्कुलर डेट का है, वो गैस हो या बिजली हो, तो दुनिया के साथ बैठ के वो बैनुल-अक़वामी कंपनीज़, लोकल कंपनीज़, IPPs, उन सब के साथ बैठ के इन बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के साथ किए गए मुआहदों पे रीनिगोशिएशन जो है उसके अमल का आगाज़ किया जाए, ताकि टैरिफ के अंदर ये महंगी बिजली जो हम ख़रीद रहे हैं, और ये उस वक्त के मुआहदे हैं जब अगर डॉलर उस वक्त 50 रुपये का था, तो आज वो डॉलर 150 या 160 पे इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है। तो आज अगर वो बेनिफिट कंपनियां हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से उठा रही हैं, तो उन कंपनियों को रियलाइज़ कराया जाए और एक पूरा पावर सेक्टर जो है उसकी रीस्ट्रक्चराइजेशन में जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, हमारी जो जिनकोज़ हैं, फिर वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा जितना भी एक रोड मैप है, उसका रिज़ल्ट निचली सतह पे आवाम के रिलीफ के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि जितने भी आपके पावर सेक्टर के अंदर किए गए इक़दाम हैं, उसको आवाम को रिलीफ देने का एक मौसर ज़रिया बनाया जाए। मिनिस्टर वाटर एंड पावर और उनकी टीम ने तफसील से जो ब्रीफिंग दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगली कैबिनेट मीटिंग में तमाम जो कैबिनेट के मेंबरान हैं उनके सवालात के साथ जुड़े जवाबात लाने के लिए हदायत जारी की। और इसके साथ ही चूँकि एक बहुत अहम ब्रीफिंग आज उनकी तरफ से दी गई थी मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर की तरफ से, जिसमें उन्होंने वो तमाम रियलिटीज़ और वो काली भेड़ें और जोंकें जो इस बिजली के निज़ाम के साथ जुड़ी हुई हैं, वो बिजली चोरी के ज़रिए और करप्शन के ज़रिए बिजली बनाने वाली कंपनियों से लेके बिजली डिस्ट्रीब्यूशन तक के अमल में जो गैर मुनसफाना इक़दामात थे, उसके हवाले से आज तफसील से कैबिनेट में बहस हुई और वज़ीर आज़म ने इस सेक्टर से करप्शन और चोरी के ख़ात्मे के लिए एक वाज़िया रोड मैप पे अमल दरामद की रफ्तार को तेज़ करने के लिए हदायत दी और मिनिस्ट्री तवानाई की कोशिशों को सराहा। लेकिन इसके साथ साथ इस सेक्टर के अंदर जो अब तक की जाने वाली कोशिशें हैं उसका आवाम को रिलीफ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और उसमें जो कम्युनिकेशन गैप है
میڈیا کے ساتھ اس منسٹری کو زیادہ سے زیادہ انٹریکشن کرنے اور بلوچستان کے اندر جو کیسکو کی اب تک کی صورتحال ہے، پیسکو کے اندر، ہیسکو کے اندر اور دیگر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں ہمیں چیلنجز ہیں بل کلیکشن کے، جہاں ریکوری چیلنج ہے اور جہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے مشکلات ہیں، پرائم منسٹر نے متعلقہ منسٹری کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے پولیٹیکل اور ایک سوشل کاز کے طور پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس قومی ایشو پہ یکجا ہو کے اس کو نیشنل ڈرائیو بنانے کے عمل کے آغاز کی ہدایات دی ہیں۔ آج چونکہ جو کرونا کے حوالے سے کچھ فیصلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیے تھے، ان کی روشنی میں 3 ایئرپورٹ بند کیے گئے تھے، 3 ایئرپورٹس تک انٹرنیشنل فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا اور باقی ایئرپورٹس کو بند کیا گیا تھا۔ اس پہ نظر ثانی کرتے ہوئے کچھ اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں، تو میں ویٹ کر رہی ہوں کہ اگر منسٹر ایویشن پہنچ جاتے ہیں تب تک تو وہ آپ سے شیئر کر لیں گے، ادروائز وہ فیصلے تو میرے پاس ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ خود آ کے اناؤنس کریں۔ تو بائی دیٹ ٹائم چونکہ کل مولانا طارق جمیل صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے اور منسٹر ریلیجیس افیئرز کی زیر قیادت اور قبلہ یاز صاحب بھی اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں خصوصی طور پہ بلائے گئے تھے، تو اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں میڈیا کا رول قابل ستائش ہے اور اس رول کو آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہم سٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی سول سوسائٹی، آپ کے والنٹیئر ڈاکٹرز اور آپ کا جو ہر طبقہ فکر سے سوچ سے تعلق رکھنے والا پاکستانی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اپنی خدمات وقف کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ رول مسجد کے ممبر سے اور اس آواز جو خطیب اور امام کی ہے اس کا ایک بہت اہم رول ہے۔ تو آج یہ دونوں ہمارے مذہبی روحانی پیشوا جو ہیں ان کو یہاں زحمت دی گئی ہے کہ یہ اس رول کو ادا کرنے کے لیے اب تک کس طرح سے حکومتی سطح پہ اور مذہبی سطح پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور یہ کیا توقع کرتے ہیں عام پاکستانی سے۔ تو مولانا صاحب آپ پہلے آپ جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ تمام صحافی دوستوں کا۔ جیسا کہ محترمہ معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب انہوں نے آپ کو بتایا، 13 مارچ کو جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی اور وہاں کچھ فیصلے کیے گئے تھے، وہاں پہ بحیثیت وزیر مذہبی امور مجھے اور محترم جناب ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب جو کہ پاکستان میں مذہبی حوالے سے سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے چیئرمین اور سربراہ ہے، ہم دونوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ یہ ایک قومی اور بین الاقوامی کرائسس ہے اور اس میں تمام معاشرے کے طبقات کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور صرف حکومت شاید
ان کرائسس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جب تک پوری قوم یک آواز یک زبان نہ ہو اور اس کرائسس کا مقابلہ نہ کریں، چونکہ علماء کا، مشائخ کا، وارثان منبر محراب کا ایک انتہائی اہم رول ہے، انتہائی کلیدی کردار ہے۔ تو گزشتہ 3-4 روز سے ہم مسلسل ان علماء کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ خود بھی ان کو اس حوالے سے بڑا شدید احساس تھا اور وہ خود بھی کوئی مثبت رول ادا کرنا چاہتے تھے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کے ساتھ ہمارے رابطے ہو گئے ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ممبرز ہیں اور ملک کے جید نامی گرامی جو شخصیات ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پرائم منسٹر کو کچھ تجاویز دی ہیں۔ ان کی طرف سے وہ صوبائی حکومتوں کی طرف گئی ہیں ہدایات، اور صوبائی حکومت صوبے کے لیول پر، ڈویژن کے لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر علماء کے ساتھ اس میں رابطہ کریں گے۔ میں تمام ان شخصیات کا جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، دینی مدارس کو چھٹیاں دی، دینی مدارس کے امتحانات کو فی الحال مؤخر کر دیا، اور بڑے بڑے تقریبات جو کہ دستار بندی کے اور تقسیم اسناد کے تھے، ایام بزرگان دین کے عرس تھے، اسی طرح بڑے بڑے محافل نعت، محافل میلاد، محافل شبینہ، محافل حسن کرت، ان سب کو اکثر بیشتر جگہوں پہ انہوں نے از خود مؤخر کر دیا ہے، تا حکم ثانی، جب تک پھر یہاں سے کوئی فیصلہ اور کوئی مشاورت نہیں ہوتی۔ جو تجاویز اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور کی طرف سے آ گئی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی گئی تھی، ان میں یہ تھا کہ اول بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مرض یا کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا، کوئی بھی وبا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کا بحیث مومن ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کے ازالے میں اپنے رب کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم بندگی، عبادت، ذکر، اذکار اور دعا کے ذریعے سے اپنی رب کی طرف توجہ کرے۔ آج صبح 10:30 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی دعائیہ تقریب تھی، قائم مقام صدر کی طرف سے میں ادھر بھی گیا تھا، اور یہ ایک پیغام دینا ہے کہ سب سے اول ہمارا اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر ہے اور اس سے مانگنے اور دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل، علماء کی آراء، سنت نبوی کی روشنی میں قرآن پاک کے حکم کے مطابق توکل کا معنی یہ نہیں کہ تمام تدابیر اور تمام احتیاط، علاج کے تمام رستوں کو چھوڑا جائے اور اس سے لا تعلق ہو جائے، نہیں، احتیاطی تدابیر، احتیاطی اقدامات پر عمل پیرا ہونا عین توکل کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کسی بھی وبائی مرض کا دوسرے شخص کو لگ جانے کے خلاف نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں لگتا، ہاں یہ کہتا ہے کہ اصل جو مرض کو کسی کے پہنچنے اور نہ پہنچنے کا طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ باقی احتیاطی تدابیر کے طور پر قرآن و سنت سے بہت سارے ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ ڈاکومنٹس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ حوالے دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ طاعون ایک وبا رہا، کہ طاعون جس علاقے میں پہلے دوسرے علاقے کے لوگ اس طرف نہ جائے، وہاں کے لوگ دوسری طرف نہ جائے۔ وبا سے جو متاثرہ مریض ہے وہ بھی حدیث کی روشنی میں دیگر لوگوں کے ساتھ
گل ملنے اور بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے سے احتراز کرے. یہ بھی علماء کرام کے مشاورت سے حدیث پاک کا مضمون اور عنوان ہے. خاص کر جو ایجڈ اور معمر افراد ہیں اور چھوٹے بچے ہیں جن میں قوت مدافعت کی کمی ہے، وہ کوشش کرے کہ باجماعت نمازوں سے احتراز کرے، گھر پہ نماز پڑھے. اور اگر کوئی جمعہ کی نماز میں انہوں نے شریک بھی ہونا ہے جن لوگوں نے، تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ سنتیں گھر پہ پڑھے، نوافل گھر پہ پڑھے، جس کے بارے میں بہتر اور سنت کا حکم بھی یہی ہے. سنتیں گھر میں پڑھے، نوافل گھر میں پڑھے، پہلے والے سنت، بعد والے سنت، اور طہارت اور وضو وہ بھی گھر پہ بنائیں. اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ جمعہ کو مختصر سے مختصر کیا جائے. صرف عربی خطبے پر اکتفا کیا جائے. اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی میں جو تقریریں ہوتی ہیں وہ لمبی لمبی تقریروں سے اجتناب کر کے صرف عربی خطبہ، اور وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ. اور نماز جب قرات کرے تو بھی مختصر تلاوت اور مختصر صورتوں کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے. اگر کہیں پہ یہ ظن غالب ہو کہ خدا نخواستہ یہ وبا پھیل جاتا ہے، تو باجماعت نماز میں بھی کم از کم لوگوں کو جمع کرنے، جس میں 3 لوگوں سے بھی جماعت ہو سکتی ہے، جماعت کا اہتمام کیا جائے. درباروں میں، زیارت گاہوں میں، امام بارگاہوں میں جو محافل ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر مذاہب کے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے گرودواروں میں، چرچز میں، مندرز میں جو تقاریب ہیں، ہم نے منسٹری آف ریلیجس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کی زیر اہتمام ہولی کے تقریبات کچھ سینٹرل سطح پر ہونے والے تھے، سب کو ہم نے مؤخر اور موقوف کر دیا ہے. تو جتنی بھی تقریبات ہیں وہ ساری تقریبات کو مؤخر اور موقوف کیا جائے. شادی، بیاہ، نکاح، تعزیت، مبارکباد کے جو تقریبات ہوتے ہیں اس کو بھی یا تو متروک کیا جائے. اگر متروک کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کو انتہائی کم افراد تک، شادی، نکاح، بیاہ، تعزیت کے سارے پروگرام انتہائی کم افراد تک موقوف کیا جائے. علماء کرام سے رائے لی گئی اور سب نے یہ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زبان سے کہنا یہ سنت ہے اور اس پہ سنت ادا ہو جاتی ہے. ہاتھ کا ملانا بہت بہتر، اگر تندرست حالات میں روٹین کے اوقات میں ہو جائے بہت اچھی بات ہے، مصافحہ، معانقہ. لیکن اگر کوئی مخصوص حالات ہے اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اکتفا کیا جائے تو سنت پوری ہو جائے گی اور یہ کافی ہے. بلکہ اگر ڈاکٹرز اور حکومت احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کا فیصلہ کرے تو پھر مصافحہ اور معانقہ سے اجتناب یہ ضروری ہو جاتا ہے ایسے مخصوص حالات میں. ہم حکومتی اداروں کی طرف سے مفاد عامہ کی طرف کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو بھی اس پر عمل درآمد بنانا، یقینی بنانا، یہ سب کا کام ہے، سب کا فریضہ ہے. اس میں اگر کوئی کسی قسم کا سیاسی چپقلش کے بنیاد پر یا لسانی چپقلش کے بنیاد پر یا مسلکی تعصب کے بنیاد پر کوئی رخنہ ڈالتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ ایک سنگین جرم ہوگا انسانیت کے ساتھ بھی اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی. یہ ہدایات ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام مسالک کے تمام علماء، مشائخ، وارثان منبر و محراب اپنے لیول پہ پہنچائیں اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اپنا کلیدی اور اہم کردار ادا کریں. دوسری ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ میں سعودی حکومت، وزیر حج اور عمرہ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. حرمین شریفین کے بارے میں مختلف قسم کی افواہ کہ طواف کو کیوں بند کیا گیا، روضہ رسول کی اس اندر والے حصے کو کیوں بند کیا گیا، یہ سارا انہوں نے اس صورتحال کی وجہ سے کچھ محدود وقت کے لیے موقوف کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی حرمین شریفین کی رونقیں، ہماری مساجد، سب کچھ واپس انشاءاللہ تعالی
لوٹ آئیں گی. شکریہ. چیئرمین صاحب اگر آپ کچھ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس کے حوالے سے مذہبی موضوعات پر ہم سے مسلسل سوالات پوچھے جا رہے تھے، اور جس طرح محترمہ مشیر اطلاعات نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں بھی محترم وزیر مذہبی امور مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ مذہبی حوالے سے جو ممکنہ سوالات ہیں اور تجاویز ہیں، ہدایات ہیں، ان کی ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے. تو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو شعبہ تحقیق ہے، انہوں نے 13 تجاویز تیار کی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہمارے محترم وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے پیش کی. اور مجھے امید ہے علماء کرام کا ہمیشہ سے بڑا اہم کردار رہا ہے، اور عوام کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. ہر جگہ آپ کو مسجد، دارالعلوم، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، پہاڑ کی چوٹی پر. تو ہم سب سے علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال میں قوم کی رہنمائی کے لیے اور قوم کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کے لیے سامنے آئیں، اور کابینہ کی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو کوششیں ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے. تو انشاءاللہ مل کر پوری قوم اس بڑے بحران سے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے سرخرو ہو کر نکل جائے. مہربانی. کچھ فیصلے جو سول ایویشن کے حوالے سے لیے گئے، منسٹر سول ایویشن تشریف فرما ہے، تو وہ خود اناؤنس کریں گے کہ کس طرح سے وہ پروازوں کی جو اور ایئرپورٹس کی اور مسافروں کے حوالے سے کچھ ترجیحات طے ہوئی ہیں، تو میڈیا کے ذریعے عام سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ گھر سے نکلنے سے پہلے، اپنی فلائٹس بک کروانے سے پہلے، اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کو کرنے سے پہلے یہ جو ٹی او آرز اور ایس او پیز طے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وہ آگاہ ہوں، تاکہ انہیں کسی پریشانی اور مشکل سے بچایا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 13 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا تھا جو پرائم منسٹر نے چیئر کیا تھا، اور اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے آپ کو صرف کنفائن رکھنا ہے جو ایویشن ڈویژن کے حوالے سے فیصلے تھے. ہمارے 8 انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھے جہاں انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ ہوتی تھیں. بنیادی فیصلہ یہ تھا کہ 3 ایئرپورٹس جن میں اسلام آباد، لاہور اور کراچی، اور باقی ایئرپورٹس کی فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا جائے. تو ہفتے سے ڈائیورشن رہی. سیالکوٹ کی فلائٹس اور پشاور کی فلائٹس وہ اسلام آباد کو، ملتان فیصل آباد کی فلائٹس وہ لاہور، اور اسی طرح کو کوئٹہ کی فلائٹس وہ کراچی ڈائیورٹ ہوتی رہیں. لیکن اب اس کے بعد پھر فیصلے کا ریویو ہوا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم کی طرف سے کنوے ہوا کہ اس فیصلے میں نظر ثانی ہوئی، اور اب نظر ثانی کے مطابق 21 مارچ سے وہ تمام ایئرپورٹس ماس وائے، تربت بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور گوادر بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یہ 2 ایئرپورٹس پہ انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ نہیں کریں گی. باقی کراچی، سکھر، ملتان، تربت اور گوادر، پشاور، سیالکوٹ، اسلام آباد، باقی ساری ہوائی اڈے جو ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ کریں گی. اور اس کے بعد جو اہم فیصلہ ہے کہ جتنی فلائٹس پاکستان آئیں گی، چاہے کسی بھی ایئر لائن کی کوئی فلائٹ ہے، اسے ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے، کوئی کیمیکل اسپرے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیسنجر فیومیگیشن نہیں ہے، یہ ڈس انفیکٹ اسے کیا جائے گا. اور ہر جہاز کسی بھی ایئر لائن کا ہے وہ پاکستان کی حدود میں، اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اور وہ پروسیس کروا کے وہ جہاز فلائی کرے گا اور پیسنجرز کو امبارک کرے گا. تو 21
مارچ سے یہ فیصلہ ہے کہ اس کے بعد اس سے پہلے تیاری ساری ایئر لائنز نے کرنی ہے اور اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے. تو 21 مارچ سے یہ فیصلہ, اور پھر 21 مارچ سے یہ بھی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پیسنجر, وہ یو کے سے آ رہا ہے, یورپ سے آ رہا ہے, یا مڈل ایسٹ کے کسی ملک سے آ رہا ہے, وہ پہلے کرونا ٹیسٹ کروائے گا. اگر اس کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ اسے بورڈنگ کارڈ ملے گا اور وہ ٹریول کر سکے گا. تو تیسرا فیصلہ, اہم فیصلہ یہ تھا. اور چوتھا فیصلہ کہ جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں, ڈومیسٹک فلائٹس میں بھی پہلے تو آنے والے پیسنجر کی سکیننگ ہوتی تھی, اسکریننگ ہوتی تھی. اب جانے والے پیسنجر کی, کہ سے کوئی اسلام آباد سے کراچی ٹریول کرتا ہے تو وہ سکین ہو کے ٹریول کرے گا. تو یہ 4 فیصلے ہوئے ہیں ایویشن ڈویژن کے حوالے سے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں, اور ڈیٹس اور ٹائمنگز انہوں نے کنوے کیے ہیں. اور اس کے مطابق یہ یقیناً باہمی مشاورت سے ہیلتھ ڈویژن اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی, جس کی کمپوزیشن میں اور بھی کافی سارے ادارے موجود ہیں, ان کے فیصلے کے مطابق یہ 4 چیزیں طے ہوئی ہیں اور ہم نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. بہت شکریہ جی. سوالات جی, باری 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 باری. مائک کدھر ہے؟ مائک کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس مائک ہے وہ, جی پلیز. کرونا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بین الاقوامی چیلنج ہے, اور اس پہ اگر اپوزیشن سیاست کرتی ہے تو یہ ان کی ذہنی پستی کی علامت ہے. اور آج جب پوری قوم کو اکٹھے ہو کے یکجہتی سے, ہم آہنگی سے اس چیلنج کو میٹ کرنا ہے, اوور کم کرنا ہے, اور اس وائرس کو شکست دینی ہے, یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین اور ڈیوائیڈڈ پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ کی فضا ہے, اس کو چند ماہ کے لیے پس پش ڈال دیا جائے. اور میں اپوزیشن سے اپیل کروں گی کہ جب قومیں کسی امتحان سے گزرتی ہیں اور قوموں پہ اس طرح کے امتحان آ جاتے ہیں, تو وہ پھر اس پہ اپنی سیاسی دکانداری لگانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس چیلنج سے نپٹنے کی حکمت عملی طے کرتی ہیں. انہوں نے جو مشورے دیے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان کی تجاویز کی روشنی میں حکومتی حکمت عملی اور لائحہ عمل جو ہے اس میں ہم اس کی جھلک ضرور دکھائیں گے. دوسری بات, جو ڈیلیڈ رسپانس کی بات وہ کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی, اس کی گراؤنڈ ریالٹیز, اس کی ریجنل سچویشن, دوسری ڈیولپڈ اقوام جو ہیں ان سے یکساں مختلف ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چائنا کے اندر جب اس عمل کا آغاز ہوا, پھر آپ کے ہمسائے ملک ایران میں ہم 48 نمبر پہ تھے, جس ملک نے آج وہ 155 کی تعداد ہو چکی ہے, یعنی 155 ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے. اور 121 اب تک جو پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں رپورٹ ہوئے ہیں, 181. تو یہ آپ اس قسم کے ماحول میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. کوئی اٹلی کی صورتحال آپ کے سامنے, یو کے کی آپ کے سامنے, امریکہ کی آپ کے سامنے, پھر چائنا سے بہتر ٹیکنالوجی میں کوئی قوم آگے نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے. تو یہ
الزام تراشیاں اور بہتان تراشیوں کا وقت نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان آج قوم کو ایک روڈ میپ دینے جا رہے ہیں اور بہت سارے سوالات کا جواب وہ اپنی تقریر میں دے دیں گے. اس لیے آپ کو یہ صرف یقین ہونا چاہیے کہ اس ملک کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جو بیٹھا ڈرائیور ہے، جس کا نام وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، وہ اس گاڑی کو منزل مقصود پہ لے کے جائے گا اور وہ ہر طرح کے راستے کے جو کھڈے ہیں، جو جمپ ہیں، جو سپیڈ بریکرز ہیں، ان سے آگاہ ہے. تو ان کے اوپر یقین رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اور دوسری بات، چونکہ آج انہوں نے بے وقت کی راگنی ایک دفعہ پھر راگ کی شکل میں سنائی ہے میڈیا کو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کے حوالے سے، تو میں تو یہ توقع کرتی ہوں کہ آج عوام کے درد میں نڈال اپوزیشن جو ہے وہ اپنے لیڈران سے اپیل کرتی کہ واقعی اگر عوام کا درد اور تکلیف اور آپ کو احساس ہے تو لندن سے واپس پاکستان آئیں اور کرونا کی اس وبا سے نپٹنے کے لیے عوام کے درمیان موجود ہوں اور آ کے دکھائی دیں کہ آپ کو اپنی نہیں عوام کی فکر ہے. اور پھر فارن فنڈنگ کے حوالے سے آج گفتگو کرنے سے پہلے اچھا ہوتا کہ اگر فارن میں بیٹھی فارن اکاؤنٹ ہولڈر فارن وہ اکاؤنٹس کی بینیفیشری لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان آنے کی کوئی تاریخ دیتی اور قوم کو واقعی یہ احساس ہوتا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ صرف لپ سروس کی حد تک عوام کے دکھوں میں شریک نہیں ہوتے، یہ عملی طور پہ بھی عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی پلیئر ٹرپ ختم کر کے اگر قوم کے بچوں کے ساتھ دونوں شریف خاندان کے سپوت آ کے کھڑے ہو جائیں اپنے بال بچوں سمیت، تو قوم کو اس سے اچھی اور خبر کوئی نہیں ہوگی کہ قوم کا درد کا ورد پڑنے والا خاندان جو ہے وہ اگر قوم پہ مشکل وقت آیا ہے تو وہ بھی قوم کے ساتھ کھڑا ہے. تو لندن میں بیٹھ کے ہر طرح کے فیشن والے ہیٹ پہن کے اسٹیٹمنٹس دینے کی بجائے عوام میں آ کے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹائیں. منصف صاحب، جس طرح آپ نے ڈومیسٹک پیسنجر کے حوالے سے بتایا کہ ان کی اسکیننگ ہوگی جاتے ہوئے بھی، تو کیا یہ ون ٹائم ہوگی کہ جب دوسری طرف جائیں گے وہاں پہ بھی ان کی اسکیننگ ہوگی، اور یہ کب سے، یہ بھی 21 سے ہے؟ اور دوسرا میڈم، اس دن آپ نے بھی کہا تھا کہ کرتارپور کے حوالے سے ڈیسیژن یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو زائرین ہیں وہ تو نہیں جا سکیں گے لیکن انڈیا ضرور آئیں گے. تو کیا یہ مجبوری ہے کہ انڈیا پہ پابندی کیوں نہیں، جب آپ نے سارے بارڈر سرطان سے لے کے افغانستان تک سارے بند کیے ہیں، تو وہاں پہ کیا پرابلم؟ پہلے تو آپ کے جی آپ پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ جاتے ہوئے بھی ٹریول کرنا ہے، ارائیول ہے یا ڈیپارچر ہے، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی جب اس نے جہاز پہ سوار ہونا ہے اس کی اسکیننگ ہونی ہے. تو یہ بڑا سمپل کویسچن ہے. جی 21 سے. جو آپ نے کرتارپور کا کہا، تو دیکھیں ہم اس پہ ریسٹرکشن نہیں لگانا چاہتے، اور آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ جو ویسٹرن بارڈر سے آ رہے ہیں یا دیگر ہمارے بارڈر سے انٹری ہو رہی ہے، وہ آپ کے ملک کے اندر مختلف کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، یا وہ سٹیزن ہے یا کوئی ٹریڈر ہے یا کوئی زائرین ہے جو گئے ہیں تو واپس آ رہے ہیں. وہاں کرتارپور کا ڈیفرنٹ سینیریو اس لیے ہے کہ وہاں جو کرتارپور درگاہ کے اور اپنے اس مذہبی مقام پہ آتا ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، اس کو وہی لوکلائزڈ انوائرمنٹ میں آنا ہے اور وہاں عبادت کرنی ہے تو واپس چلے جانا ہے. اس پہ بھی انڈیا نے اپنے اینڈ پہ کوئی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ یہ ان کا حق ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، انڈیا کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے. جو
تو آپ کو اطلاع ہوگا کہ انہوں نے آلریڈی بند ہاں کر جی۔ دیا ہے، تو اس میں کوئی اس طرف سے اقدام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں عابد صاحب سما سے یہ بتائیے گا کہ بزنس کمیونٹی میں بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے، پاکستان میں جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کی تبدیلی کا بھی یہ کہا جا رہا ہے، اس والے سے کیا ہے؟ یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیں آج گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی ٹیم نے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ان کی میٹنگ چل رہی تھی، آج اس پہ وہ کوئی میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کریں گے حتمی فائنڈنگز کیا ہیں، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان اور کیبنٹ کی رائے کے مطابق دنیا بھر میں جب ایسی سچویشن آتی ہے تو اکنامک پالیسیز ریویو ہوتی ہیں، اور ان اکنامک پالیسیز کو ریویو کرنے کے لیے اور بزنس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیگوسیشن اور ڈسکشن آگے بڑھنی چاہیے، اور پرائم منسٹر نے جو سب کمیٹی بنائی ہے انڈر دی امبریلا آف ایڈوائزر فینانس، اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے انٹرسٹ ریٹ سے لے کے اوور آل جو بھی انویسٹر کو، بزنس مین کو اور اوور آل بینکنگ سیکٹر کے ساتھ جڑا جو بھی انڈیویجول ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے پالیسی جو ہے اس کو ریویو کرنے کے پیرامیٹرز شیئر کرے اور ایک کنسلٹیشن پروسیس شروع کرے اور انگیج کرے آئی ایم ایف سمیت تمام ڈونر آرگنائزیشنز، جس میں ورلڈ بینک بھی ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے چیلنج آیا ہے اس سے ظاہر ہے ہمارے ریونیو پہ ہٹ پڑے گا، اس سے جو ہے ہماری اکانومی میں جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے، جو اس وقت ہم جیلی گروتھ امپورٹ کے ذریعے نہیں دکھا رہے، 4% آپ کی گروتھ بڑھی ہے، ایکسپورٹ بڑھی ہے، اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ آیا ہے۔ ریمیٹنسز اس صورتحال میں وہ یقیناً ہمارے لیے چیلنج بنے گا، تو یہ سارا ایک چینجڈ انوائرمنٹ میں ایک چینجڈ میکنزم اور پالیسی ڈسکس کرنی ضروری ہے، اور اس کے بعد جو اس کے کنسنسس سے آپ کی چونکہ ون سائیڈڈ ڈسکشن جو ہے اس کا رزلٹ کوئی نہیں ہے، تو جو کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریویو کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑی مثبت اکنامک فرنٹ پہ اچیومنٹس کی ہیں اور اس کے مثبت اثرات عوام تک آئے بھی ہیں۔ اب اس چینجڈ انوائرمنٹ میں وہ کیا پالیسی لاتے ہیں، ان کی مانیٹری پالیسی کی میٹنگ کے بعد جو میڈیا سے وہ ٹارگٹ شیئر کریں گے تبھی ہم اس پہ کمنٹ کریں گے۔ گوہر 24 چینل۔ السلام علیکم میڈم، جب یہ کرونا کا ایشو سامنے آیا ووہان سے، جب اسٹوڈنٹس کو وہاں پر روکا گیا تو یقیناً اس پالیسی کو ملک کے اندر سیاسی جماعتوں اور مختلف قافلے ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن اب جب ایران سے تفتان کے بارڈر پر لوگ آ رہے ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر خاص زلفی بخاری کی سفارش پر وہاں سے لوگوں کو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جانے دیا گیا ہے۔ اس ایشو میں بلوچستان حکومت کی یا وفاقی حکومت کی کس کی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ زلفی بخاری کی سفارش پر اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اور میرے سے زیادہ آپ سب جو ہیں یہاں باشعور لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی پاکستان کا ویزا ہولڈر شہری جو کسی بھی ملک میں گیا ہوتا ہے اس کو ایک ٹائم لمیٹڈ تک وہ ملک جو ہے انٹری دیتا ہے، وہ زائرین ہوں یا عمرے کے لیے گئے افراد ہوں، الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے ملک میں آنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ عمرے کے لیے گئے افراد جو سٹک تھے ان کو پی آئی اے کی فلائٹس کے ذریعے پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایات پہ پاکستان لایا گیا اور فیسیلیٹیشن کی گئی جو وہاں سٹک ہو گئے ہوئے تھے۔
تو وہ عمرے کے اوپر جو گئے افراد تھے ان کو بھی اسی لیے لایا گیا کہ وہ پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور انہیں اپنے ملک آنے دیا جائے، اور حکومت نے اس نے سہولت کاری کی۔ اسی طرح جو زائرین زیارتوں کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو بھی واپس آنا تھا، اور وہ ایران میں آپ قانونی طور پہ روک نہیں سکتے تھے۔ اب ان کی انٹری جو پاکستان میں تافتان کے ذریعے تھی، کیونکہ وہ بائی روڈ جو گئے بائی روڈ آنا تھا، تو ان کے لیے ایک تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کوارنٹائن کرنے کے لیے ایک پروسیجر اختیار کیا گیا۔ انفارچونیٹلی تافتان کے اندر وہ تمام بیسٹ پاسبل فیسلٹیز جو فراہم کی گئیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ جاپان کے شپ کے اندر، اپنے شپ کے اندر اگر انہوں نے لوگوں کو کوارنٹائن کیا تو پورے شپ کے اندر بھی یہ وائرس پھیل گیا تھا۔ تو جاپان سے زیادہ تو ٹیکنالوجی کسی ملک کے پاس نہیں ہے نا، تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سوائے احتیاطی تدابیر کے اور کوئی ویکسین یا دوائی دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ ساری الزام تراشیاں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا آپ سمیت کہ آپ کا پاکستان کے پاسپورٹ ہولڈر کو کسی جگہ اس طرح کی مسائل، مشکلات اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے، لیکن دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے تھے کہ باقی لوگوں تک اس وائرس کو پہنچنے سے بچایا جائے۔ اور یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا وہ وائرس وہیں سے لے کے آئے یا وہ وائرس کوارنٹائن کے اندر ایک دوسرے سے انہوں نے شیئر کیا، کیونکہ اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے، اور وہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر اس نے انفیکٹ کرنا۔ اگر آپ انہیل بھی کر لیں تو وہ آپ کی باڈی میں ظاہر ہی اس کی علامات 2 سے 3 ہفتے بعد ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک نامناسب بحث ہے، اور روایتی اپوزیشن کا وہ رویہ ہے کہ جو اس موقع پہ بھی اپنی سیاست چمکانے سے باز نہیں کر رہی۔ چونکہ زیارت کی بات آئی زائرین اور ووہان سٹوڈنٹس کی کا فرق یہ تھا کہ ووہان سٹوڈنٹس کے بارے میں چائنیز حکومت کا بھی یہ پالیسی تھی کہ وہ ادھر ہی رہیں۔ پاکستان نے ان سے اتفاق کیا، زائرین کو ادھر سے انہوں نے بارڈر پہ لے آئے تھے، ایگزٹ اسٹیمپ ایرانین نے لگایا تھا، 2-3 ہزار لوگ جو ہے بارڈر پہ موجود تھے، اس کو کسی صورت میں بھی روکا نہیں جا سکتا تھا سوائے اس کے اندر آ کے پاکستان ہاؤس میں کوارنٹائن یا جو بھی ممکنہ انتظامات ہیں ان کے ہو گئے۔ عمرہ زائرین کے بارے میں بھی میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ ان کے لیے بھی اسپیشل فلائٹس لگا دی گئی ہیں۔ 5000 کے لگ بھگ کل زائرین تھے جو عمرے پہ تشریف لے گئے تھے، واپس لانے کے لیے خصوصی فلائٹس پی آئی اے کی 4 سے 5 ڈیلی فلائٹس ہیں، اور 19 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا اور تمام عمرہ زائرین باخیریت واپس اپنے گھروں کو 19 مارچ۔ جی غلام سرور صاحب، میں اس طرح بیٹھا ہوں سر، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو عملہ ہے آپ کا ایئرپورٹ پہ اسکیننگ کے لیے، یہ کتنی تعداد میں، اور کیا یہ میڈیکلی ایکسپرٹ ہے؟ کیونکہ جب یہ فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا نور الحق قاضی صاحب سے ہے۔ سر آپ نے فرمایا ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی مختصر کریں، لیکن یہ جو آپ کا طویل 1 گھنٹے کا خطبہ سن رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میڈیکل کا سٹاف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اسلام آباد نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا گزارا کریں، ایک آپ کی منسٹر ہے اور ہم دونوں آپ کے منسٹر نہیں ہیں۔ آپ کے منسٹر نے لمبا خطبہ دیا یا ہم دونوں نے لمبا اچھا اس پہ بھی طے کر لیں کہ پی آئی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ذرا واٹس ایپ کمیونیکیشن کریں، اور تاکہ آپ کی صحت بھی ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ آج ہم نے کیبنٹ کی لائیو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ کی ہے، اور یہ پریس کانفرنسز اور جو میڈیا سے انٹریکشن ہے اس کا بھی ہمیں کوئی لائحہ عمل طے کرنا ہے۔
تاکہ آپ کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے. ماشاء اللہ. لاسٹ کویسچن، لاسٹ جی جی میں نے ابھی وہاں پہنچنا، ریکارڈنگ ہے. جی جی اوورآل آج کیا بتایا گیا، کتنا امپیکٹ آ رہا ہے، اور یہ جو کورونا سے نمٹنے کے لیے آپ جو اخراجات کر رہے ہیں کتنا، اس پہ یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ بجٹ میں اس کا کتنا پہنچ جائے گا، 5 ارب 10 ارب 20 ارب، یہ ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے، یہ 2 چیزیں پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا جی ظفر بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ گزشتہ 1 ماہ ہو گیا ہے، سرکاری ملازمین جو ہیں وہ احتجاج پر ہیں، آپ کی منسٹریز میں کوئی کام نہیں ہو رہا، ان کی شکایت یہ ہے. سوال میری سمجھ آ گئی ہے کہ تنخواہیں بڑھائیں اور ایکول کریں. اچھا، اس میں آج ان دونوں ایشوز پہ بات ہوئی ہے. دیکھیں جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر پریزنٹ ہوا اس کے اندر جو ہے وہ ہارمونائزیشن، پیرٹی، جو صوبائی سیکریٹریٹس میں کام کرنے والے ملازمین ہیں اور وفاقی، اور ایون کہ وفاقی حکومت کے بھی مختلف محکموں کے اندر کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں ایک واضح فرق ہے. اس کو پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق آلریڈی جو ہے یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے سیکریٹری فنانس اور ایڈوائزر فنانس کو کہ وہ اس پہ ایک میکنزم اور پلان آف ایکشن واضح کر کے لائیں تاکہ ہمارا یہ جو ملازمین کے اندر ستیلی ماں کا سلوک کا ایک احساس ہے کہ صوبے سگی مائیں بن گئے ہیں، کیونکہ وفاق ان کو ہر سال 2 ٹریلین، اس سال بھی اب تک وفاقی حکومت نے 2 ٹریلین سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ صوبوں کو دیا ہے. تو صوبے ملازمین کی سگی ماں اور جو دے رہی ہے وہ ستیلی ماں کا تاثر جو ہے اس کا خاتمہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ بجٹ میں ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی ثناءاللہ، اس میں دیکھیں آپ کا یہ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے جس میں آج مثبت پہلو جتنے تھے پچھلے 8 ماہ کی کارکردگی کے، وہ مشیر خزانہ نے کیبنٹ کے سامنے رکھے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 5,000 ارب جو ہے سود کی شکل میں اس حکومت نے سابقہ حکومت کے قرضوں کا بوجھ اٹھا کے ادا کیا. اور ساتھ ہی جو جب ہم آئے تھے تو 20 ارب کا جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، جس کو انہوں نے کم کر کے 3 ارب پہ لے آئے. تو یہ 72% ڈکلائن ہے، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جو آج کیبنٹ کو اپرائز کرتے ہوئے بتایا کہ جو آپ جس طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ گروتھ سفر کرے گی، تو جو اب تک کی کارکردگی تھی اس میں تو گروتھ کو ایک مثبت انداز سے ہم آگے لے کے چل رہے تھے. اب یہ جو ریسنٹ کرائسس ہے اس نے پوری دنیا کی اکانومیز کو جھنجھوڑا ہے، اور ہماری اکانومی تو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی. تو اس کو درست سمت پہ رکھنے کے لیے جو سب کمیٹی بنی ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں نئی ترجیحات جو ہے وہ طے کر کے سامنے لائے گی. تو پرائم منسٹر اس کیبنٹ کے سامنے اس کو پیش کریں گے. کیبنٹ جب اس کی منظوری دے گی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت شکریہ. آپ سے سوال یہ ہے